بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اچھی صحبت کی ضرورت و اہمیت۔ یعنی دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھے اور سچے اور متقی اور پرہیزگار قسم کے انسانوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھے، اپنا میل جول رکھے، اور یہ کہ بری صحبت سے ہمیشہ پرہیز ہی کیا کرے، کیونکہ اچھی صحبت انسان کے لیے یقیناً دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی اور صلاح و فلاح اور نجات کا ذریعہ و وسیلہ ہے، جبکہ بری صحبت انسان کے لیے یقیناً دونوں جہانوں میں ناکامی و نامرادی اور ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ کہ تم سچوں میں شامل ہو جاؤ۔ یعنی اس آیت میں اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے اہل ایمان بندوں کو پہلے یہ حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو تم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس کے بعد فوراً ہی دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ تم سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو مقصد یہ کہ پہلا جو حکم ہے آیت کے ابتدائی حصے میں کہ اے ایمان والو تم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، تو یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا کو اپنا شیوا و شعار بنائے رکھنا ہمیشہ، تو پھر اسی آیت میں ساتھ ہی فوراً اس چیز کے لیے نسخہ بھی خود اللہ ہی کی طرف سے بتا دیا گیا۔ یعنی تقوی یہ کس طرح حاصل کیا جائے گا، اور تقوی کا یہ جو حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، تو اس حکم کی تعمیل کے لیے کیا انتظام کرنا ہوگا، تو وہ طریقہ اور وہ انتظام اور وہ نسخہ بھی خود ہی بتا دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور وہ یہ کہ سچوں میں شامل ہو جاؤ۔ لہذا انسان کی صحبت اور اس کا میل جول اور اس کا تعلق خاطر اگر اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ انسان کو تقوی اور پرہیزگاری کی نعمت نصیب آ سکے گی، اور یقیناً جس کسی کو تقوی کی نعمت نصیب ہو جائے تو پھر وہ بہت ہی خوش نصیب ترین انسان ہے، دونوں جہانوں میں اس کے لیے خیر و خوبی کی خوشخبری ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا: ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً جو متقی ہیں وہ تو جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہر کام میں، ہر معاملے میں سہولت اور آسانی
پیدا کی جائے گی۔ اور فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ سے ڈرتا رہے گا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہر مشکل سے نجات کے لیے راستہ پیدا کیا جائے گا، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے اسے رزق عطا کیا جائے گا ان جگہوں سے کہ جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہوں گی۔ الغرض دنیا میں بھی خیر و خوبی کے ہر معاملے میں سہولت اور آسانی، اور یہ کہ رزق میں خوشحالی اور فراوانی، اور آخرت میں بھی خوشخبری کہ جنت اور وہاں کی ابدی اور لا زوال اور دائمی نعمتیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے بعد ایک بار یہ صورتحال پیش آئی۔ قال ابو بکر لعمر رضی اللہ عنہما بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خود خلیفہ تھے اور مسلمانوں کے فرما روا تھے، تب انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا، انطلق بنا الى ام ایمن رضی اللہ عنہ، آئیے ہم دونوں مل کر ام ایمن سے ملاقات کے لیے چلیں۔ نزورها كما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها، ہم ان سے ملاقات کریں، ان کی زیارت کریں کہ جس طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہاں ناظرین ہمیں مختصر پس منظر بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ام ایمن رضی اللہ عنہا یہ در حقیقت عبداللہ ابن عبد المطلب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے، یہ ام ایمن ان کی کنیز تھیں، عبداللہ کی کنیز تھیں۔ پھر عبداللہ کی وفات کے بعد یہ عبداللہ کی اہلیہ محترمہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب کے قبضے میں آ گئیں، اور آمنہ کا جب انتقال ہوا تھا مدینہ سے مکہ کی جانب جو واپسی کا سفر تھا، اس موقع پر مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک ویران اور بیابان وہ مقام کے جس کا نام ہے ابواء، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمراہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ویرانے میں کہ جب آپ کی عمر محض 6 برس تھی، تو اس ویرانے میں اس بچپنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو یوں دم توڑتے ہوئے دیکھا، اور اس موقع پر یہ کنیز ام ایمن بھی ہمراہ تھی۔ پھر یہی ام ایمن اس بچے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لیے ہوئے وہاں سے مکہ پہنچی تھی، اور ان کے دادا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم جناب عبد المطلب کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ کہ بچے کی پرورش اور نگہداشت وغیرہ کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو جو معاملات ہوا کرتے ہیں، دیکھ بھال کے معاملات، تو یہ تمام فرائض ام ایمن ہی انجام دیتی رہیں۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں نگہداشت وغیرہ کی یہ ذمہ داریاں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حتیٰ کہ ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں بھی آپ خود چل کر بطور احترام ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی چل کر ان کی خدمت میں پہنچے۔ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا بَكَتْ، جب یہ دونوں حضرات یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وہاں پہنچے تو یہ رونے لگیں، یعنی ایمن رونے لگیں۔ فَقَالَ لَهَا، تب ان دونوں نے انہیں یعنی ایمن کو یوں کہا، مَا يُبْكِيكَ، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اما تعلمین انما عند اللہ خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ بات نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے، جو عظیم الشان نعمتیں ہیں، وہ تو بہت زیادہ بہتر ہیں، یعنی دنیا کی زندگی سے وہ بہت بہتر ہیں وہ نعمتیں، تو پھر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ فقالت، تب ایمن نے کہا کہ انی لا ابکی، انی لا اعلم انما عند اللہ تعالی خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہیں، کہ مجھے یہ بات نہیں معلوم میں اس لیے رو رہی ہوں؟ نہیں، مجھے یہ بات معلوم ہے، میں اس وجہ سے نہیں رو رہی، بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ آسمان سے اللہ عز و جل کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نزول وحی کا مبارک سلسلہ تھا، اب وہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، کہ اللہ کی طرف سے وحی کہ جس میں تمام دنیا انسانیت کے لیے صلاح و فلاح اور رشد و ہدایت کا راز پوشیدہ ہے، تو یہ اتنا مبارک سلسلہ اور انسانیت کے لیے یہ اتنی بڑی نعمت چونکہ منقطع ہو چکی ہے، میں تو اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا، ایمن کو روتا دیکھ کر یہ دونوں حضرات بھی اب رونے لگے۔ الغرض، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو اہل خیر ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ میل جول کے سلسلے، ان سے ملاقات کے لیے آمد و رفت کے سلسلے، تو اسی چیز کا دین اسلام میں حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ دیکھو اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال یوں سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح ایک شخص ہے حامل المسک یعنی عطر فروش، اور دوسرا شخص ہے آگ کی بھٹی پر کام کرنے والا۔ فحامل المسک اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة، جو کوئی عطر فروش ہے، اگر تم اس سے ملاقات کے لیے جاؤ گے، اس کے ساتھ اگر تمہارا میل جول ہے، تعلق خاطر ہے، دوستی ہے، لہذا جب تم اس سے ملاقات کے لیے جاؤ گے
تب یہ صورتحال پیش آئے گی کہ یا تو وہ خود تمہیں کچھ عطر بطور ہدیہ پیش کر دے گا، لیکن اگر اس نے تمہیں کچھ عطر نہیں دیا تو پھر شاید تم خود رقم ادا کر کے اس سے کچھ عطر خرید لوگے اپنے لیے۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہوا، نہ تو اس نے خود تمہیں بطور ہدیہ عطر پیش کیا، نہ تم نے پیسہ خرچ کر کے اس سے اپنے لیے عطر خریدا، تو کم از کم یہ کہ جب تک تم وہاں اس کی دکان میں موجود رہو گے تو خود بخود تمہیں خوشگوار فضا میں سانس لینا نصیب ہوگا۔ یہ خوشبو خود بخود آتی رہے گی کہ خوشبو کو قید تو نہیں کیا جا سکتا، خوشبو تو آتی رہے گی کہ خیر ہی خیر ہے، یا وہ خود بطور ہدیہ کچھ دے دے گا یا تم خرید لوگے اس سے، ورنہ کم از کم یہ کہ وہ معطر فضا، وہ خوشگوار ماحول اور خوشبو تو آتی ہی رہے گی، تم تک پہنچتی ہی رہے گی۔ جبکہ جو برا انسان ہے اس کی مثال ہے آگ کی بھٹی پر کام کرنے والے انسان کی طرح، نافخ الکیر اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا منتنة، یا تو کچھ چنگاری وغیرہ وہاں سے اڑے گی، کوئی چنگاری کہ وہ آگ کی بھٹی ہے، وہاں وہ کام کر رہا ہے، اور یہ کہ وہ پھونک مار رہا ہے آگ کو روشن کرنے کے لیے، تو جو چنگاریاں اڑیں گی شاید کوئی چنگاری اڑ کر آئے گی تمہارے لباس کو یا تمہارے جسم کو جلائے گی، ورنہ کم از کم یہ کہ جب تک تم وہاں رہو گے تو وہ بدبو اور وہ دھواں اور وہ تپش، وہ حرارت، وہ گرمی، وہ تکلیف دہ ماحول، تو یہ چیز تو تمہیں پریشان کیے رکھے گی جب تک تم وہاں بیٹھے رہو گے۔ الغرض جو اچھا انسان ہے اس کی صحبت و معیت میں انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر و خوبی ہی ہے، کہ جس طرح یہ عطر فروش کہ یا کچھ عطر دے گا یا یہ کہ انسان اس سے خود خرید لے گا، ورنہ یہ کہ فائدے سے خالی اور محروم نہیں رہے گا، کہ جب تک اس کے پاس موجود رہے گا انسان تو یہ عطر کی خوشبو، یہ خوشگوار ماحول، یہ فرحت، یہ راحت اور یہ لذت و مسرت، جبکہ اس کے برعکس برا انسان ضرور کچھ نہ کچھ نقصان اس سے پہنچے گا، کہ جس طرح مثال مشہور ہے کہ الصاحب صاحب، صاحب یعنی جس کی صحبت میں انسان رہا کرتا ہو، جو کوئی اس کا دوست ہے وہ صاحب ہے۔ پہلا صاحب صاد کے ساتھ یعنی صحبت، اور دوسرا صاحب سین کے ساتھ یعنی کھینچ لینے والا، کہ وہ خود بخود انسان کو اپنی جانب کھینچ لے گا اور انسان اس کے رنگ میں رنگا جائے گا، اور یہ کہ اسی کی طرح بری عادتوں کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ لہذا اچھی صحبت کی اہمیت و ضرورت کو سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔